کل عمران خان پر وزیر آباد کے مقام پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب بچ گئے۔ ان پر یہ حملہ ناکام ہوا اور ان کے ٹانگ میں گولی لگی۔ یہ ان سب واقعات، یہ سب حقائق آپ سب جانتے ہیں اور یہ تمام معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ حقیقت میں اتنا سادہ ہے جس طرح یہ پولیس بیان دلوا رہی ہے اس شخص سے جو گرفتار ہوا ہے، یا جو میڈیا پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے سائیڈ سے بندوق نکالی اور اس نے جناب عمران خان صاحب پر گولیاں برسانا شروع کر دی، کنٹینر پر گولیاں برسانا شروع کر دی، یہ کہہ کے کہ جی یہ چونکہ اذان کے وقت گانے بجانے لگاتا ہے تو مجھے جی برا لگا اور یہ اتنا سادہ سا معاملہ تھا اور اس لیے آ کے میں کھڑا ہو گیا عمران خان صاحب کے سامنے اور ان پر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ کچھ ڈرامہ سا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو اس بارے میں؟ کچھ حقیقت معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اور جو شخص گرفتار ہوا ہے، کیا وہ واحد وہ شخص فائر کرنے والا تھا یا کچھ اور لوگ بھی تھے؟ اور اگر کچھ اور لوگ بھی تھے تو اس شخص کو ہی کیوں بار بار سامنے لایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بیانات میں تضاد پہ تضاد کیوں آئی جا رہا ہے؟ ہر بیان میں تضاد ہے۔ آج تک ابھی تک میرے پاس جو انفارمیشن یا جو اطلاعات یا جو بیانات اس کے سامنے آئے ہیں، اس میں ہر بیان میں ہر بیان دوسرے سے مختلف ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کیوں حملہ ہوا عمران خان پر؟ عمران خان کس کی آنکھوں میں کٹکتا ہے؟ عمران خان کا لانگ مارچ کس کو تکلیف دے رہا ہے اور یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ یہ حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ہم آج روشنی ڈالیں گے ان تمام حقائق پر کہ جس کی وجہ سے اس کیس کو یا تو خراب کیا جا رہا ہے یا جان بوجھ کر اس کے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ واللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا حقائق، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کیا محرکات ہیں اور کیوں ایسے کیا جا رہا ہے اور پولیس کی اتنی پرتیاں کیوں ہے۔ حالانکہ تفتیش کا یہ عمل کم از کم بھی 4 سے 5 گھنٹے چلتا ہے، جس کے بعد ملزم سے بیان دلوایا جاتا ہے تاکہ انتشار پھیلانے سے بھی روکا جا سکے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پولیس نے بیان شاید اس لیے بھی جاری کیا ہو کہ انتشار نہ پھیلایا جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ ہاں ہم نے ملزم کو پکڑ لیا ہوا ہے۔ لیکن آدھے گھنٹے کے اندر پولیس کا بیان دلوانا مجرم سے، یہ قابل غور بات ہے۔ اور پھر بیان جو بندہ دے رہا ہے اس کے بیان میں تضاد بھی ایک اہم بات ہے۔ یہاں پر جو بات سب سے پہلے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو کل قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، اس میں فائرنگ کرنے والا جو شخص تھا وہ ایک نہیں تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ 3 سے 4 سمت سے گولیاں برسائی گئی۔ لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ سب آج ہم اس ویلاگ میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، اصل حقیقت کیا تھی اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق، اب تک کی انفارمیشن کے مطابق اصلیت کیا ہے۔ عینی شاہدین کیا کہتے ہیں، کنٹینر پہ کھڑے لوگ کیا کہتے ہیں، اور جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کنٹینر پر کھڑے بندے کے فائرنگ کا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تمام تر بات ہم ثبوتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور تمام تر انفارمیشن بالکل صحیح طرح سے اکٹھی کر کے جانچ پڑتال کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی غلط انفارمیشن یا مس انفارمیشن شیئر نہ کی جائے اور لوگوں کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق پولیس نے کل ایک بندے کو موقع سے گرفتار کیا جس کا نام محمد نوید بتایا جاتا ہے، اور محمد نوید صاحب نے کل آدھے گھنٹے کے اندر یہ اعتراف کیا کہ جی فائر اس نے کیے ہیں اور اس نے ہی پسٹل سے فائر کیے ہیں ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے کنٹینر کے اوپر۔ اور جس شخص نے اس کو دبوچ لیا تھا ابتسام، اس کے مطابق یہ فائر اس نے 1 یا 2 فائر کیے ہوں گے کنٹینر کے اوپر، باقی اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا فائر مس ہوا، اور جو سامنے سے آنے والا بندہ مزاحمت کرنے آ رہا تھا چھٹا صاحب، ان کو جا کے وہ فائر لگا اور وہ موقع پر ہی وہیں پہ قتل ہو گئے، وہیں پہ وہ دم توڑ گئے، وہیں پہ وہ شہید ہو گئے۔ یعنی ابتسام کے مطابق جو محمد نوید صاحب ہیں اس نے پسٹل سے 1 فائر کنٹینر کی طرف، 1 یا 2 فائر کنٹینر کی طرف کیے، باقی اس کے فائر نیچے کی سمت آتے رہے اور جو سامنے بند آیا اس کو اس کے فائر لگی، یعنی اس نے 8 سے 10 فائر کیے، جو کہ کل کے بیان میں محمد نوید جو مجرم ہے اس نے خود بھی اقرار کیا۔ لیکن آج کے بیان کے مطابق محمد نوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے میرے پاس
26 سے 27 گولیاں تھی، جس میں نے 9 گولیاں فائر کی۔ اب بات یہاں پہ یہ بنتی ہے کہ اگر اس نے 9 گولیاں فائر کی تو 9 گولیوں سے 14 بندے کیسے زخمی ہوئے اور ایک بندہ کیسے فوت ہوا، قتل ہوا؟ کیا یہ پسٹل کا فائر تھا یا یہ 12 بور کا فائر تھا کہ جس سے ایک وقت پہ بہت سارے لوگ بھی زخمی یا قتل کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے۔ پسٹل کے 9 فائر سے 14 بندوں کی زخمی ہونے کی اور ایک بندے کے قتل ہونے کا جو واقعہ ہے، یہ میرے نزدیک شاید پاسبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص کے کل کے بیان کے مطابق میں نے عمران خان پر حملہ، یعنی محمد نوید صاحب نے عمران خان پر حملہ اس لیے کیا کہ جی وہ اذان کے وقت جو ہے وہ گانا بجانا بجاتے ہیں، اس لیے وہ ان کو برا لگا اور وہ انہوں نے ماموں کے گراج میں جو ان کی دکان ہے، ورک شاپ ہے، وہاں پہ بائک کھڑی کی اور آ کے تو میں نے عمران خان پر فائر کرنا شروع کر دی۔ الحمدللہ کہ عمران خان بچ گئے، الحمدللہ۔ لیکن آج کے بیان کے مطابق محمد نوید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے اس لیے فائر کیے کہ عمران خان نے چونکہ پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور پیغمبر جو ہے وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد نبوت کا قلم اللہ نے توڑ دیا تھا، اس لیے میں نے ان پر حملہ کیا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کلپس موجود ہیں جس کی وجہ سے میں انتشار میں آیا اور میں نے جا کے حملہ کیا۔ اس میں کیا حقیقت ہے، اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ تھا ایک پہلو جو پولیس نے آدھے گھنٹے میں، اتنے کم ٹائم میں، سلام میں پیش کرتا ہوں پنجاب پولیس کو کہ انہوں نے مجرم سے بیان دلوایا آدھے گھنٹے میں وقوعے کے، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ میڈیا پر شیئر بھی کیا گیا۔ سلام ہے پنجاب پولیس کو اور اس تھانے کو اور اس تھانے کے محرر ایس ایچ او اور انویسٹیگیشن کے تمام ٹیم کو۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو جو ہے وہ سب سے پہلے ابتسام، یعنی حافظ ابتسام صاحب جو ہیں، جو کل کے واقعے کے ہیرو ہیں، سب سے پہلے میرا سلام ہے اس ہیرو کو۔ اور اس کے بعد اس بندے کے بیان کے مطابق جو واقعہ کل پیش آیا، اس میں اس بندے نے، محمد نوید نے 2 سے 3 یا 3 سے 4 فائر بھی اگر کر لیے جائیں، وہ کنٹینر کی طرف کیے اور اس کے بعد اس نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا اور اس کے باقی تمام فائر، 2 فائر اس بندے کو لگے جس سے وہ قتل ہوا اور باقی تمام فائر مس ہو گئے، یعنی ٹوٹل اس نے 8 سے 9 فائر کیے۔ یہ بیان تھا ابتسام کا، جو اس ٹائم واقعے پہ موجود تھا اور جس نے محمد نوید کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، گن پکڑ لی تھی اس کے فائر کرتے وقت کی۔ اب آتے ہیں تیسری طرف، کنٹینر پر کھڑے شخص کی فائرنگ پہ۔ وہ بہت سارے اینٹی جو پی ٹی آئی لوگ ہیں یا بہت سارے جو سوشل میڈیا پہ، میں کل سے یہ دیکھ رہا ہوں چیزوں کو کہ بہت سارے لوگ جی وہ کل ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کنٹینر پر ایک کھڑے شخص کی ویڈیو کی جو فائرنگ کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ کی جھوٹی ویڈیو ہے یا کوئی غلط ویڈیو ہے، لیکن آج محمد نوید کے بیان سے یہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ واقعی میں وہ ویڈیو صحیح ہے کہ کنٹینر سے بھی فائر ہوئے تھے، لیکن کنٹینر سے فائر کہاں ہوئے، یہ اصل معاملہ ہے، یہ اصل دیکھنے والی بات ہے۔ محمد نوید کے مطابق کنٹینر سے فائر اس پہ ہوئے جو کہ جس سے 2 فائر ہوئے یا 3 فائر ہوئے، جس سے وہ بچ گیا، وہ اس پہ فائر ہوئے اور وہ سائیڈ پہ ہوا، یعنی کنٹینر سے جو فائر ہوئے وہ اس کا نشانہ نعوذ باللہ عمران خان نہیں تھا، بلکہ وہ محمد نوید تھا جو عمران خان کے کنٹینر پہ نیچے کھڑے ہو کے فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ تھا وہ کنٹینر والا معاملہ، یعنی کنٹینر سے فائر ہوا، بالکل ہوا، اور لیکن وہ ہوا وہ محمد نوید کے اوپر، جو مجرم ہے جس نے جو فائرنگ کر رہا تھا پسٹل سے۔ اب آتے ہیں تیسری طرف، اس کیس کے سمت اتنے زیادہ ہے کہ شاید یہ کیس سلجھاتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگے گا، اور یہ اتنا آسان کیس بھی نہیں ہے، اور یہ اگر ایک بندہ کہے کہ جی یہ میں نے اپنی طرف سے کیا تو یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسری طرف، جو ڈی جے ہے، ڈی جے حمزہ کا بیان۔ ڈی جے حمزہ نے کل بیان دیا، جو وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوا، اس کو بھی پتہ نہیں شاید کوئی چھرے لگے ہیں، کچھ لگا ہے اس کو بھی۔ اس کا بیان یہ تھا کہ یہ ایک بندہ نہیں تھا، یہ 2 سے 3 سائڈ سے فائر آ رہے تھے، اور جس بندے نے کنٹینر پہ پہلے فائرنگ کی، اس کا جو لیول تھا، جس لیول پہ وہ کھڑا تھا، وہ کنٹینر کے بالکل برابر کے لیول پہ کھڑا تھا،
یعنی یا وہ کسی گھر کے چھت پہ کھڑا تھا یا وہ کسی بالکنی میں کھڑے ہو کے فائرنگ کر رہا تھا، اور وہ چھوٹی گن نہیں تھی. وہ جو برسٹ مار رہا تھا، وہ جو فائر کر رہا تھا، وہ بڑے گن کے فائر تھی اور بڑے گن کی آواز تھی، اور اس کا جو لیول تھا، وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ وہ جو لیول تھا وہ بالکل کنٹینر کے برابر ایک بالکنی میں کھڑے شخص کی فائرنگ تھی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. یہ اس شخص کی بات ہے جو کنٹینر پہ سارا اس کا عمران خان کے جلسے کا میوزک کنٹرول کرتا ہے، یعنی ڈی جے حمزہ کی، یہ اپنے عینی شاہد ہے ڈی جے حمزہ، اس کی بات ہے یہ. اور اب آتی ہے بات، چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لمبے بالوں والا شخص تھا، جو پولیس جو بندہ انہوں نے دکھایا ہے اس میں، اور جو وقوعے پہ بندہ تھا اس میں بھی لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ وہ شخص نہیں ہے. اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ پولیس نے کسی بٹ نامی شخص کا نام میں ابھی نہیں لے رہا، کیونکہ وہ ابھی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا، تو اس لیے پریکاشنری طور پہ میں نام نہیں لے رہا، لیکن کوئی بٹ نامی شخص ہے جو سیالکوٹ کا رہائشی ہے اور جو اشتہاری مجرم ہے، اس کا بھی نام اس کیس میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی دوسرا شخص جو تھا وہ شخص تھا، بٹ نامی شخص جو سیالکوٹ کا رہائشی ہے، اور جو کچھ عرصہ پہلے دوران ڈکیتی زخمی بھی ہوا تھا. اس نے خاتون کو بھی زخمی کیا تھا اور اس ڈکیتی کے دوران خود زخمی ہوا تھا، ٹانگ پہ فائر لگ گیا تھا ایک اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ ہاسپٹل سے اشتہاری ہوا تھا پولیس کے گرفتاری سے، پولیس کے قید سے وہ اشتہاری ہوا تھا. تو یہ بھی ایک معمہ جو ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے. لیکن ان سب میں جو مین چیز ہے، وہ جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس نے اتنی پھرتیاں کیوں دکھائی، پولیس کو اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی، انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے، صحیح طرح پوچھ گچھ کرنے سے پہلے کیا ضرورت تھی اتنی جلدی اس شخص سے بیان دلوانے کی. ایز اے پازیٹیو سائیڈ بھی اگر دیکھا جائے، پازیٹیو سائیڈ پہ بھی، تو چلو یہ مان لیا جا سکتا ہے کہ پولیس نے بیان اس لیے دلوایا کہ لوگ انتشار کا شکار نہ ہوں اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ہم نے ملزم گرفتار کر لیا. لیکن ملزم تب پیش ہوتا ہے میڈیا کے سامنے جب پولیس اپنے طور پہ مکمل تفتیش کر چکی ہوتی ہے اور پولیس کو تسلی ہوتی ہے کہ ملزم جو بیان دے رہا ہے وہ درست ہے. لیکن واقعی کہ آدھے گھنٹے کے اندر بیان دینا یہ بھی قابل تشویش بات ہے، اور پولیس کا ایسا کرنا بھی قابل تشویش ہے. آلدو کہ پرویز الہی صاحب نے تمام اس تھانے کے ایس او چوز، تمام اہلکاروں کو معطل کر کے ان کے موبائل بھی انہوں نے لے لیے ہیں، ان کے موبائل بھی انہوں نے سرنڈر کر لیے ہیں، لیکن جو نقصان انہوں نے اس کیس کو پہنچانا تھا وہ آلریڈی وہ پہنچا چکے ہیں. اور میری دعا ہے اس ویلاگ کے آخر میں کہ جو بھی حقیقت ہوئی تھی یا جو بھی حقیقت ہے اس واقعے کے پیچھے، اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور پاکستان کے ہر اس بندے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو اس ملک کا بھلا سوچتے ہیں یا جو اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بے شک وہ کوئی بھی ہو، بے شک وہ ایک عام ورکر ہو، بے شک وہ سیاسی بندہ ہو، یا بے شک وہ عمران خان جیسا لیڈر ہو. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتسام کو اور ابتسام جیسے ہزاروں لوگوں کو ان کو زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح استقامت اور اسی طرح بہادری کے ساتھ جو ہے ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلانے والوں کو روکنے کی ہمت دے. اب تک کی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کیا. امید ہے کہ بہت سارے جو معاملات جو سوشل میڈیا پہ انتشار پھیلایا جا رہا تھا، جو چیزیں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. کنٹینر پہ کھڑے ہوئے شخص کے بارے میں بھی اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی مزید جیسے ہی کوئی ایکسٹرا معلومات ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم وہ معاملات یا وہ انفارمیشن شیئر کریں جو بالکل پرفیکٹ حقیقت اور جس کے ثبوت ہوں. میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں کبھی بھی بغیر ثبوت کے جو میرے پاس نہ ہو، آپ کبھی بھی میرے کسی بھی ویلاگ کو اٹھا لیں، آپ اس پہ کوئی بھی کویسچن کریں گے تو میں آپ کو اس کو ثبوت کے ساتھ آپ کو اس کا رسپانس یا اس کا جواب دینے کے لیے میں پابند بھی ہوں اور میں تیار بھی ہوتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ہمیشہ بیک اینڈ پہ ثبوت ہوتے ہیں تو میں تب آ کے آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. یہ معاملہ کس نے کروایا، کس کے کہنے پہ ہوا، یہ اس لیے میں ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد یا ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ جو بھی ہوا یہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی
اور یہ نعوذ باللہ عمران خان صاحب کے اسیسینیشن کے لیے تھی، نعوذ باللہ، لیکن الحمدللہ کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے، اور جو پاکستان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ وہ آگے بھی اسی طرح ہی پرعزم اور ہمت کے ساتھ کام کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔